نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه وقال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے حاضری کا مقصد کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 1 اپریل ہے، تو اس دن بہت سارے لوگ ایک خاص طریقے سے غیروں کی ایک رسم کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، یعنی جس کو ہم اور آپ اپریل فول کے نام سے جانتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے، صحابہ کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، بزرگان دین کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا۔ انہوں نے جو دین ہمیں سکھایا، اس کے اندر کسی قسم کی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، کہ جس کے اندر ہم لاجک فیکٹ دیکھنا چاہیں تو نہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ انسان کے اسلام کی بہترین بات یہ ہے کہ وہ بے معنی و بیکار چیزوں کو ترک کر دے۔ اور آپ دیکھیں کہ گوروں کی ہر رسم کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ان کی جو بھی تمام کی تمام رسومات ہیں وہ لاجک کے بغیر ہیں، فیکٹ کے بغیر ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا لاجک نہیں ملتا، فیکٹ نہیں ملتا، بس یوں ہی چلا دی گئی اور چلتی ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں تحریکیں چلائی جاتی ہیں ان رسومات کو، ان خرافات کو، ان بدعات کو مزید ہماری نسلوں تک پہنچانے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے۔ جیسے میں آپ کے سامنے 2-3 رکھوں کہ پہلی چیز کہ جیسے برتھ ڈے، اس کے اندر کیا لاجک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ جو ہے مزید اپنے بڑھاپے کی طرف چل رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم مرنے کی طرف چل رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ خوشی جو ہم منا رہے ہیں، اس میں اصل خوشی کہاں ہے، کس جگہ ہے خوشی۔ مرنے کے قریب جو ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا، وہ اور غمگین ہوتا ہے، اور یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بہت تمام کی تمام رسومات آپ ان کے اوپر تحقیق کریں، کسی کے اندر بھی کوئی لاجک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک بے معنی چیز ہے، اور اس کے ہزاروں سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس کے ہزاروں ایسے جو ہے اثرات ہیں جو انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہیں۔ اس کے اندر دوسرے لوگوں کو عجیب و غریب طریقے سے جو ہے دھوکہ دیا جاتا ہے، ان کو ڈرا کر، ان کے ساتھ جھوٹ بول کر، ان کو بہت ساری چیزیں کر کے ان کے سامنے ان کو دکھایا جاتا ہے ہم کیا ہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم عقل مندوں کی رسم کو چلا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے بہت سارے کیسز آئے جس کے اندر اپریل فول بنانے کے چکر میں دوسرا آدمی اپنی جان گنوا بیٹھا، اپریل فول بنانے کے چکر میں اگلے کو جو ہے ہارٹ اٹیک آ گیا، یا اس کا برین فیل ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مستقل طور پر پاگل ہو گیا، یا بہت سارے لوگوں کو ایسی بیماریاں ہو گئی کہ جس سے باہر آنا ناممکن ہے۔ صرف اور صرف ایک جو ہے کم عقلی کی وجہ سے ایک آدمی نے ان کو پاگل بنانے کے لیے جو ہے ان کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کیا، اپریل فول کا یہ جو رسم ہے چلائی، اور آگے یہ حشر ہو گیا۔ تو دیکھیے اس کے اندر کیا لاجک ہے۔ عقل مند لوگ جو ہوا کرتے ہیں وہ بیکار چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے مذاق کرنا اسلام میں حرام نہیں ہے، اسلام میں غلط نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے، آپ نے مزاح کیا تو اسی طریقے سے ہم بھی مذاق کر سکتے ہیں، ہم بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے مذاق کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ورنہ یہ مذاق ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔
دیکھیے اگر ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ چاہے جو ہے ہم جان بوجھ کر دیں، مذاق سے دیں یا ایسے دیں، دھوکہ دینا حرام ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو شخص کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولے ہے نا، مسلمان ہر چیز کر سکتا ہے، ہر گناہ کر سکتا ہے، گمان ہے کہ ہر گناہ مسلمان سے ہو سکتا ہے مگر مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے اندر اگر کوئی لاجک ہو تو منایا جائے، نہ پھر تو یہ تو بالکل غیر عاقل چیز ہو گئی نا۔ تو اس لیے اس چیز کو ختم کریں، آپ عقل مند بنیں، دوسری تحریکی چلائیں۔ جو ہے بہت سارے حضرات جو ہے اس طریقے سے مذاقیں کر کے دوسرے کو جو ہے پاگل بنا کر اس کو دھوکہ دے کر کیا کرتے ہیں کہ اپنی سوشل میڈیا کے ویورز، سبسکرائبر، لائکس جو ہے بڑھاتے ہیں۔ تو آپ اچھے کام کریں نا، جیسے یوٹیوب پر بہت سارے جو ہے یوٹیوبر ایسا کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے جیسے کہ ایک یوٹیوب چینل میں نے دیکھا، اس کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو سوال پوچھتے ہیں، کسی کو بھی پکڑا اور سوال پوچھا، آپ بتائیں، پہلا کلمہ سنائیں، دوسرا کلمہ سنائیں، اسلام کے بنیادی سوالات پوچھے اور ان کو کتاب دی بطور ہدیہ۔ تو پھر ان کے بھی بہت سارے ویوز آتے ہیں، ان کی ویڈیو پر لائکس آتے ہیں، ان کو بہت اچھا ان کی جو ہے یوٹیوب انکریز ہوتا ہے، تو پیسے بھی آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں، اور اس کے اندر ایک اچھا عمل بھی ہو رہا ہے، اور آپ بے وجہ پرینک کر رہے ہیں، پرینک کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں پتہ نہیں عجیب و غریب طریقے سے بالکل۔ تو بیوقوف نہ بنے، عقل مند بنے۔ اور اسلام کے اندر جو ہے ہر چیز کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے، یہ تو سب چیز ضابطے کے بغیر ہے۔ اور بالخصوص اگر 1 اپریل کو ہم اپریل فول کرتے ہیں، یہ رسم چلاتے ہیں، یہ تو العیاذ باللہ جو ہے غیروں کی تشبیہ ہوگی، غیروں کے نقل ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو شخص کسی غیر قوم کی، مسلمانوں کے علاوہ کسی دوسری قوم کی ان کی رسومات کو، ان کی چیزوں کو جو ہے اختیار کرے گا، ان کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے مہربانی کرے، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس آج کے دن کل بہت سارے کچھ لوگ ایسے کریں گے کہ اس تحریک کو چلانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کیا کریں؟ عقل مند بنے، اس تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس اپریل فول کو ختم کرنے کی تحریکیں چلائیں، بتائیں لوگوں کو، معاشرے کے اندر بچوں کو سکھائیں کہ یہ غلط چیز ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔